المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا المنار میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو توفیق بخشی ہے کہ ہم یہاں پہ علوم الشریعہ سیکھے اور سکھائے۔ اس سے پہلے میں درس کی طرف آؤں، میں کچھ بنیادی گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ایک فوبیا سا پایا جاتا ہے عربی زبان کے حوالے سے کہ ہم کو یہ ڈر رہتا ہے کہ عربی زبان بہت مشکل ہے سمجھنے کے اعتبار سے، یا ہم ڈر جاتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں عربی پڑھتا ہوں یا عربی میں کوئی عبارت پڑھتا ہے تو ہم اسے بہت مرعوب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم کو یہ سب اپنے اذہان سے نکالنا ہے۔ عربی زبان بالکل ہی آسان زبان ہے، آپ کو اس کا اندازہ انشاءاللہ اگلے 1 سال میں ہوگا۔ دوسری بات جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس 1 سالہ کورس میں ایڈمیشن کیا ہے، اس سے آپ کو دماغ میں یہ چیز بٹھانی ہے کہ خالی داخلے سے یہ جو علوم الشریعہ ہے یہ ان کا فہم آپ کو حاصل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ لگن سے اور محنت سے اور استقامت سے 1 سال تک ڈٹے رہیں اور یہ علوم الشریعہ پر محنت کرے تاکہ آپ کو اس پہ تمکن حاصل ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم عربی زبان سیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو شرمانا نہیں ہے۔ سوال اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو آخر میں آپ درس کے آخر میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم کو سمجھ نہیں آیا، ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں، یا آپ بول سکتے ہیں کہ آپ بہت تیز جا رہے ہیں یا بہت دھیما جا رہے ہیں۔ ان بنیادی گزارشات کے بعد ہم اپنی درس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ فہرست الموضوعات آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ، یہ لسٹ ہے فہرست کی جو درس میں جو اشیاء ہم پڑھیں گے یا جن موضوع پہ ہم بات کریں گے ان کی لسٹ ہے۔ سب سے پہلے مقدمہ ہے، اس کے بعد ہم حروف الہجا پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد الحرکات الثلاثہ پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد الفرق بین الحمزۃ والالف پہ بات کریں گے، یعنی حمزہ اور الف کے درمیان کیا فرق ہے، اور آخر میں ہم اسماء الاشارہ پہ بات کریں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی یہ سورہ یوسف کی آیت کریمہ ہے، دوسری آیت کریمہ ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے نازل کیا قرآن عربی، یعنی اس کو ہم نے قرآن عربی نازل کیا تاکہ تم سب اس کو سمجھو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں، یعنی اس آیت کی وہ تفسیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں عربی زبان کو چنا کہ وہ اپنے کلام کو اس زبان میں وہ نازل کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں اردو میں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں یہ عربی پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو چنا
کیونکہ یہ جو عربی زبان ہے یہ سب سے جو لغات بہت ساری دوسری لغات ہیں ان میں وہ سب سے زیادہ فصیح ہے، سب سے زیادہ واضح کرنے والی ہے اور سب سے زیادہ وسیع ہے. اور یہ جو عربی زبان ہے یہ یعنی دوسری زبانوں سے یہ معانی کی طرف ہم کو لے جاتی ہے، زیادہ وہ معانی کو واضح طریقے سے وہ اس کا بیان ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جس سے جو افراد یا اشخاص ہے اس سے وہ قائم رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسی لیے جو سب سے زیادہ بلند اور اعلیٰ مرتبے والی کتاب ہے اس کو نازل کیا گیا سب سے زیادہ بلند اور اعلیٰ مرتبے والی زبان میں. اب میں اس کی عربی پڑھتا ہوں. وَذَلِكَ لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ وَأَبْيَنُهَا وَأَوْسَعُهَا. اس لیے یہ سبب بیان کرتے ہیں کہ جو عربی زبان ہے یہ سب سے لغات میں سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ واضح یعنی معنی بیان کرنے والی زبان اور سب سے زیادہ وسیع زبان ہے. وَأَكْثَرُهَا تَعْدِيَةً لِلْمَعَانِي، یعنی یہ دوسری زبانوں سے جو معانی کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، زبان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہماری رہنمائی معنی کی طرف کرے. لیکن جو عربی زبان ہے یہ یعنی دوسری زبانوں کے کمپیریزن میں یہ زیادہ وہ معنی کو صاف صاف بیان کرتی ہے. التی تقوم بالنفوس، یعنی اس سے افراد اور جو اشخاص ہے وہ قائم رہتے ہیں، یعنی وہ اعتدال میں رہتے ہیں. فلہذا انزل اشرف القتب باشرف اللغات. تو یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ جو کتابوں میں سب سے زیادہ بلند اور اعلیٰ مرتبے کی کتاب ہے اس کو زبانوں میں سب سے زیادہ جو اعلیٰ اور بلند مرتبے والی زبان ہے اس میں نازل کیا گیا. اہمیت اللغت العربیہ، عربی زبان کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں خالی میں نے ایک قول لایا ہے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے. انہوں نے ان کی کتاب مشہور کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں یہ صفحہ نمبر 527 پہ آپ کو ملے گا. اس میں امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو عربی زبان ہے یہ دین میں سے ہے، یعنی یہ دین کا حصہ ہے اور اس کی معرفت فرض واجب، یعنی ہم پہ وہ فرض ہے یا واجب ہے. فإن فہم الکتاب والسنہ، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو کتاب و سنہ کا فہم ہے وہ ہم پر واجب ہے. اور یہ جو قرآن و سنت کا جو اس کا فہم ہم پر واجب ہے یہ ہم کو حاصل تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم عربی زبان کا فہم ہم کو حاصل نہیں ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے ایک اصولی قاعدہ آخر میں ذکر کیا ہے. اب میں اس کی عربی پڑھتا ہوں. فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. بس بتحقیق وہ فرماتے ہیں کہ جو عربی زبان کی حقیقت ہے وہ دین میں سے ہے، یعنی یہ دین کا حصہ ہے اور اس کو جاننا یا اس کا علم حاصل کرنا یہ واجب ہے یا فرض ہے. فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. اور اسی کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ جو کتاب و سنت کا فہم ہے وہ سب اس کا فہم ہم سب پر فرض ہے. اور یہ کب حاصل ہو سکتا ہے یا یہ فرض کب ہم سے ادا ہو سکتا ہے؟ ایسی صورت میں یہ ادا ہو سکتا ہے جب یا ہم کو حاصل ہو سکتا ہے جب ہم عربی زبان کے ہمارے پاس عربی زبان کا فہم نہ ہو. ولا یفہم الا بفہم اللغۃ العربیۃ، یعنی جب تک ہم عربی زبان سے مانوس نہ ہو تب تک ہم کو کتاب و سنت کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. یہ اصل میں یہ آپ کے استاد جو اصول الفقہ آپ کو پڑھاتے ہیں سہیل شوکین صاحب وہ اس کی وضاحت کریں گے. میں اختصار سے یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کے بغیر واجب ادا نہیں ہو سکتا ہے یا جو تب تک واجب اپنے اتمام یا مکمل نہیں ہوگا تب تک جب تک کوئی شے وہ مکمل نہ ہو، تو وہ شے بذات خود واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس سے واجب مکمل ہوتا ہے یا اس کا اتمام ہوتا ہے تو وہ شے بھی واجب ہوتی ہے. میں ایک آسان مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حج کے لیے سفر کرنا بذات خود واجب نہیں ہے، لیکن حج بذات خود واجب ہے. لیکن جو حج کی ادائیگی تب ممکن آ سکتی ہے جب ہم حج کے لیے سفر کریں گے، اسی لیے جو حج کا سفر ہے وہ بھی واجب بن جاتا ہے.
ہماری اس مثال میں یہ ہے کہ جو کتاب و سنت کا فہم ہے وہ واجب ہے، اور وہ تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم عربی زبان کو نہ سیکھیں. تو اس وجہ سے کیونکہ یہ ہماری مدد کرتا ہے، معاونت کرتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کا فہم ہم کو حاصل ہو، تو اس لیے اس وجہ سے عربی زبان کا سمجھنا بھی یا اس کو جاننا ہمارے لیے وہ واجب بن جاتا ہے. اس کے بعد اب حروف الہجا ہے. ہر زبان میں لیٹرز ہوتے ہیں یا الفابیٹس آپ کہیے جن سے زبان بنی ہوتی ہے، یا یہ جو حروف الہجا ہے ان کی ترکیب سے ہم الفاظ بناتے ہیں اور الفاظ سے زبان بنتی ہے. عربی زبان میں اس میں اختلاف ہے. بعض کا کہنا ہے کہ 28 حروف الہجا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ 29 حروف الہجا ہے. ان کا اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بعض اس کو الف اور حمزہ کو ایک ہی مانتے ہیں، اور بعض کے نزدیک الف اور حمزہ دو الگ الگ حروف ہے، دو الگ الگ حرف ہے. میں اب اس کی قرات کرتا ہوں، آپ سنیے گا اچھی طریقے سے. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو اور یا. تو یہ حروف الہجا تھے. اس کے بعد ہم الحرکات الثلاثہ پہ آتے ہیں، یعنی اس کو انگریزی میں فونیٹک گائیڈز کہتے ہیں، یعنی جو بنیادی حرکات ہم کو عربی زبان میں دیکھنے کو ملتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں ایک سائیڈ سے شکل دی گئی ہے اور دوسرے سائیڈ سے اس کو کہا گیا ہے کہ اردو میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اور جو آخری جو لاسٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ عربی میں اس کا کیا نام ہے. سب سے پہلی شکل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم اردو میں پیش کہتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم جب پڑھتے ہیں حمزہ پیش او، تو یہ وہ پیش ہے، اور اس کو ہم عربی زبان میں الضمہ کہتے ہیں. اس کے بعد دوسری حرکت ہے جس کو ہم اردو میں زبر کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، اس کو ہم عربی میں الفتحہ کہتے ہیں. اور تیسری جو حرکت ہے اس کو ہم زیر کہتے ہیں اردو میں، اور جو عربی میں ہے اس کو ہم کسرہ کہتے ہیں. اس کو ہم پڑھتے ہیں حمزہ زیر اے. تو یہ بنیادی حرکات تھی جو عربی زبان میں استعمال ہوتی ہیں. ہمارے پاس اور کچھ جن کو ہم انگریزی میں ادر فونیٹک گائیڈز کہتے ہیں، یعنی اور جو ہم کو جو الفاظ ہے یا لفظ ہے ان کو پڑھنے میں ہم کو سہولت حاصل ہو. ان میں سے ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم اردو میں جزم یا سکون کہتے ہیں. جو یہ جزم یا سکون ہے یہ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہے. جیسے مثال دی گئی ہے میم نون زبر من، میم پہ حرکت ہے، نون پہ کوئی حرکت نہیں ہے. ان کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں. یہ اس کو ہم جو یہ نون ہے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں، تاکہ اس کی کوئی اپنی حرکت نہیں ہے. یہ ہم میم کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، میم نون زبر من. اس کے بعد تشدید بھی ایک فونیٹک گائیڈ ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اردو زبان میں تشدید کہتے ہیں اور عربی میں ہم اس کو شدہ کہتے ہیں. اور اس کی مثال ہے اب. یہ حمزہ با زبر اب ہے اور اس کے ساتھ با زبر با ہے، یعنی پہلا جو با ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، وہ ساکن ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا جو با ہے اس پہ زبر ہے. تو چونکہ یہ دونوں حرف ایک ہی یعنی دو با ہے تو ان کا ادغام ہو گیا ہے، تو پھر ہم ان کو ایک ساتھ
ان کو مدغم کرتے ہیں اور پھر ایسے پڑھتے ہیں اب با. یہاں پہ ہم نے سلائیڈ میں اب دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو الگ کیا ہے ہم نے کہ یہ اصل میں اب پلس با ہے. پھر اس کے بعد دو پیش دو زبر اور دو زیر ہے، ان کو ہم تنوین کہتے ہیں. یہ ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ با نون پیش بن، یعنی با پہ پیش ہے، نون پہ کوئی بھی حرکت نہیں، وہ ساکن ہے. یعنی کسی بھی حرف کو آپ کو تنوین دینی ہو، اس کے آخر میں آپ کو نون ساکن لگانا ہے. یعنی با نون پیش بن یہ برابر ہے با دو پیش کے، وہ بھی بن ہے. اور ایسے ہی با دو زبر بن، اس میں آپ کو با زبر کو آخر میں نون ساکن لگانا ہے، با نون زبر بن. اور اسی کے ساتھ با دو زیر بن، اس میں با زیر کو نون ساکن لگانا ہے آخر میں، با نون زیر بن. یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ با میں الف، با دو زبر میں الف آ گیا ہے، یہ وہ تجوید میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو جس پہ دو زبر ہوتی ہے اس کے آخر میں اگر اس پہ ہم الف لگاتے ہیں. تو یہ فونیٹک گائیڈز تھے. اس کے بعد فرق بیان کی گئی ہے جو اکثر ہم اس میں کنفیوز ہوتے ہیں یا ہم کو یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے. تو یہاں پہ وہی اس ٹیبل میں دکھایا گیا ہے کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے. میں پہلے اس کی اردو میں پڑھتا ہوں، پھر جو یہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ عربی میں ہے، یعنی عربی نحات یا لغوی علماء اس کو کیسے جو اس میں ڈفرنس یا جو اس میں فرق ہے وہ کیسے بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو حمزہ ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ یا تو ساکن ہو سکتا ہے یا تو متحرک ہو سکتا ہے، یا حمزہ کے اوپر کوئی حرکت ہو سکتی ہے جو ہم نے 3 بنیادی حرکات پڑھی، یا اس پہ ساکن ہو سکتی ہے، یعنی اس پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہو سکتی ہے. جو الف ہے اس کی ایک ہی حالت ہوتی ہے، وہ سکون ہے، یعنی اس کی کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے، وہ خالی ساکن ہو سکتا ہے. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مثال اس میں ہے اگلی سلائیڈ پہ کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں کہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر حرکات بھی ہے اور اس کے اوپر ساکن بھی ہے، یعنی جزم بھی ہے. لیکن دوسری سائڈ سے آپ الف کے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ الف پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہاں تک کہ اس پہ سکون کی علامت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پتہ ہی ہے کہ الف خالی اس کی ایک ہی حالت ہوتی ہے اور وہ سکون ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر بھی حرکت آ سکتی ہے اور اس کے نیچے بھی حرکت آ سکتی ہے. پھر سے میں واپس جاتا ہوں جو اس کے بعد والی سلائیڈ ہے، یہاں پہ آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر بھی حرکت ہے اور نیچے بھی حرکت ہے. جہاں تک الف کا معاملہ ہے وہ تشکیل، یعنی اس پہ کوئی، جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، یعنی اس پہ کوئی بھی شکل نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ سکون کی بھی شکل اس پہ نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ خالی ہوتا ہے کسی بھی شکل سے. پھر سے آپ دیکھیں ادھر جو مثال دکھائی گئی ہے، کتابن طالبن، کتابن میں جو الف ہے اس پہ کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی شکل نہیں ہے، طالبن میں بھی کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی شکل نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور فرق ان دو میں ہے الف اور حمزہ کے درمیان، یعنی جو حمزہ ہے وہ کلمے کے اول میں بھی آ سکتا ہے، یعنی جو ورڈ ہے اس کے پہل میں بھی آ سکتا ہے اور اس کے وسط میں بھی آ سکتا ہے اور اس کے آخر پہ بھی آ سکتا ہے. یعنی کلمہ جو ہے ایک ورڈ جو ہے وہ حمزہ سے شروع بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے وسط میں بھی آ سکتا ہے اور اس پہ اس ورڈ یا اس کلمے کا اختتام بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ جو مثال بیان کی گئی ہے اسلامن، یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو حمزہ ہے وہ اس کلمے اس ورڈ کے شروع میں آیا ہے. جو جب حمزہ بیچ میں آتا ہے اور جب وہ آخر میں آتا ہے تو اس کی میں آپ کو بورڈ پہ دکھاؤں گا کہ وہ کون سے 2 کلمے ہیں. فیاتن، اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے ایک گروپ، یا اردو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں گروہ. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ جو کلمہ ہے یا جو ورڈ ہے اس کے بیچ میں آ گیا ہے، یہاں پہ وسط میں آ گیا ہے. یہ فیاتن کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ آ گیا ہے، کہ وہاں قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں آیت ہے فیاتن تقاتل فی سبیل اللہ، یعنی ایک گروہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں.
یہ تو مثال ہوئی حمزہ کی جب وہ بیچ میں آتا ہے یعنی وسط میں آتا ہے. اب دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جب حمزہ آخر میں آتا ہے. نبّ، یہاں پہ حمزہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آخر پہ آ گیا ہے. یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، سورہ یوسف میں یہ وارد ہوا ہے، یعنی یہ کلمہ وارد ہوا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حمزہ ہے وہ کلمہ ورڈ کے آخر میں آیا ہے. جہاں تک ہم یہ دیکھا ہم نے کہ حمزہ کی بات ہو رہی تھی کہ حمزہ کلمے کے شروع میں آ سکتا ہے، اس کے وسط میں آ سکتا ہے اور اس کے آخر میں آ سکتا ہے. لیکن جہاں تک الف کی بات ہے وہ کلمے کے یعنی ورڈ کے شروع میں نہیں آتا ہے، وہ خالی کلمے کے وسط اور اس کی آخر میں آ سکتا ہے، اس کے شروع میں وہ کبھی بھی نہیں آتا ہے. اس میں ہم جو مثالیں دی گئی ان سے یہ واضح ہوتا ہے. کتابن میں الف وسط میں ہے، طالبن میں بھی وہ وسط میں ہے، جو دعا ہے اس میں وہ آخر پہ آیا ہے. لیکن الف کسی میں آپ نہیں دیکھیں گے، کوئی بھی کلمہ کوئی بھی ورڈ ہے اس میں وہ پہلے نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ الف ساکن ہوتا ہے اور ساکن حروف سے شروع کرنا وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس کو پڑھیں گے. تو یہ فرق تھی حمزہ اور الف کے درمیان. اب میں یہ عربی پڑھتا ہوں کہ میں نے اردو میں آپ کو یہ بتایا، اب میں یہ عربی میں پڑھتا ہوں پھر سے. تو فرماتے ہیں یمکن ان تکون ساکنۃ او متحرکا، یمکن ان تکون ساکنۃ او متحرکۃ، یعنی حمزہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہو ساکن، اور یا ساکن وہ ہو سکتا ہے یا متحرک، جیسے ہم نے دیکھا. الف کے معاملے میں لہا حالت واحدۃ ہی سکون، یعنی اس کی ایک ہی حالت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ساکن ہوتا ہے. حمزہ میں پھر فرمایا ہے کہ تأتی فوقہا الحرکات او تحتہا، یعنی جیسے ہم نے دیکھا حمزہ کے اوپر بھی حرکت ہو سکتی ہے اور اس کے نیچے بھی حرکت ہو سکتی ہے. الف کا معاملہ مختلف ہے. تکون عاریۃ عن تشکیل، وہ شکل یا حرکت سے عاری ہوتا ہے یعنی خالی ہوتا ہے، اس کی کوئی شکل یا کوئی حرکت نہیں ہوتی جیسے ہم نے دیکھا. اب حمزہ میں آخری جو بات بتائی ہے تأتی فی اول الکلمۃ او وسطہا او آخرہا، یعنی جو حمزہ ہے وہ کلمے کے اول میں آتا ہے یا اس کے وسط میں آتا ہے یا اس کے آخر میں آتا ہے. الف کا معاملہ مختلف ہے. لا تأتی فی اول الکلمۃ انما فی وسطہا او آخرہا، یعنی الف جو ہے وہ کلمے کے شروع میں نہیں آتا ہے، وہ خالی کلمے کے وسط یا آخر میں آتا ہے جیسے ہم نے دیکھا. اب ہم اسماء الاشارہ کے پہ بات کریں گے. اسماء الاشارہ یعنی انگریزی میں اس کو ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی طرف ہم کو اشارہ کرنا ہو تو ہم اسماء الاشارہ کا استعمال کرتے ہیں. اسماء الاشارہ میں جو یہ ٹیبل دیا گیا ہے سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اگر ہم کسی قریب چیز کے لیے ہم کو اشارہ کرنا ہوگا تو ہم مذکر کے لیے ھذا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ ہے یہ دس. اگر ہم کو کسی قریب چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو لیکن وہ مؤنث ہو تو ایسی صورت میں ہم ھذہ استعمال کریں گے. اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا لیکن یہ مؤنث چیز کے لیے، مؤنث آبجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب بعید کے لیے الگ ہے، یعنی جیسے ہم نے دیکھا قریب کے لیے ھذا اور ھذہ، یہ یعنی مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے. بعید یعنی دور، وہ یعنی انگریزی کا دیٹ. ذالک اس میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ مذکر، اور تل کا جو ہے وہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن مؤنث میں. ترجمے میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گی، وہ اس کے لیے بھی استعمال ہوگا، خالی وہ جو فیمینائن آبجیکٹ ہے یا مؤنث چیز ہے یا کوئی شے ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تل کا. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہا پہ زبر ہے، ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو ھذا یعنی ہا کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن وہ یہاں پہ نہیں لکھا ہے. ایسے ہی ہم ھذہ میں بھی ھذہ پڑھتے ہیں الف کے ساتھ لیکن وہ الف یہاں پہ نہیں ہے. ذالکہ میں بھی یہی معاملہ ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو الف ہے وہ حذف کیا گیا ہے. عربی میں کچھ ایسے لفظ ہے یا کچھ ایسے حرف ہے جن کو ہم پڑھتے ہیں لیکن ان کو حذف کیا جاتا ہے، یعنی ان کو نہیں لکھا جاتا ہے. تو اس میں یہی ہوا ہے کہ جو
ہاذا ہے، یہ جو لکھا ہے جو ایسے ہم لکھتے ہیں، لیکن اصل میں پڑھنے کے اعتبار سے یہ ہاذا ہے، یعنی یہ الف اس میں حذف ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہاذہی میں بھی الف ہے وہ حذف ہو گیا ہے، یہ الف اس کو ہم لکھتے نہیں ہیں لیکن اس کو پڑھتے ہیں۔ ذالکہ میں بھی بالکل ایسے ہی یعنی زال الف زبر زا، وہ الف حذف ہو گیا، اس کو ہم لکھتے نہیں ہیں لیکن پڑھتے ہیں۔ تو ان کا یہ معاملہ ہے کہ ہم کیوں ان کو ہاذا، ہاذہی، ذالکہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم ان کو تفصیل سے دیکھیں گے اسماء و اشارہ کو۔ سب سے پہلے ہاذا ہے، ہاذا اسم اشارہ للقریب یعنی قریب کے لیے ہے اور مذکر کے لیے۔ ہاذا بیتن، یہ اس کا ترجمہ ہوگا یہ گھر ہے، ہاذا یعنی یہ، بیتن گھر ہے، جو ہے وہ عربی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کاپیولا کہتے ہیں، وہ عربی میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں گے ہاذا، اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اسم اشارہ للقریب للمذکر، بیتن مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جب ہم نے کہا ہاذا بیتن، ہاذا سے ہم نے اشارہ کیا، بیتن وہ شے یا وہ چیز ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ ہاذا کا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے، یہ جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا، یہ یعنی انگریزی کا دس۔ تو اب میں یہ پڑھوں گا، اس کی قرأت کروں گا۔ ہاذا بابن یعنی یہ دروازہ ہے، ہاذا اسم اشارہ، بابن دروازہ۔ ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے، یعنی ہاذا اسم اشارہ مسجدن مشار الیہ۔ اسی طرح ہاذا رجل، یہ آدمی ہے۔ ہاذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو اشیاء ہے، باب، مسجد، رجل، ولد، یہ سب مذکر ہے، اسی لیے ہاذا استعمال ہو گیا۔ اس کے بعد ہاذا مکتب، یہ میز ہے۔ ہاذا بیتن، یہ گھر ہے۔ ہاذا مفتاح، یہ مفتاح ہم چابی کو کہتے ہیں، ہاذا مفتاح یعنی یہ چابی ہے۔ ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ ہاذا حصان، یہ گھوڑا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں نیچے بھی جو لفظ دیے گئے ہیں، بیت، مفتاح، کتاب، قلم، حصان، یہ سب مذکر ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہمارے سامنے ہے، یعنی یہ دور نہیں ہے، یہ بالکل ہمارے سامنے ہے، یعنی یہ دروازہ، یہ مسجد، یہ آدمی، یہ کتاب، یہ قلم۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہاذا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاذا اس میں اسم اشارہ ہے، یعنی جسے ہم اشارہ کرتے ہیں، جس اسم سے، جس کی طرف، جس آبجیکٹ کی طرف ہم اشارہ کریں گے اس کو ہم مشار الیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہاذہی ہے، ہاذہی بھی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان اشیاء کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ہمارے قریب ہو، جو دور نہ ہو، لیکن اس میں اور ہاذا میں یہ فرق ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی فیمنائن آبجیکٹ جو ہوتے ہیں، مؤنث اشیاء جو ہوتی ہیں، ان کے لیے ہاذہی استعمال ہوتا ہے۔ ہاذہی سیارۃن، یہ گاڑی ہے۔ ہاذہی جیسے ہم نے دیکھا ہاذا میں، ہاذہی اسم اشارہ ہے، اور جو سیارہ ہے وہ مشار الیہ ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہاذہی اس کا ترجمہ بھی یہ، ترجمے میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں خالی جو جنڈر ہے، جو جنس ہے، وہ چینج ہو رہا ہے، ہاذا سے ہاذی، مذکر سے مؤنث۔ ترجمہ اس کا یہی ہے، ہاذی کا یہ دس۔ اب میں اس کو پڑھتا ہوں، اس کی قرأت کرتا ہوں۔ ہاذہی ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ ہاذہی دراجۃ، یہ سائیکل ہے۔ ہاذہی اسم اشارہ، دراجۃ مشار الیہ۔ ہاذہی قطۃ، یہ بلی ہے۔ ہاذہی دجاجۃ، یہ
مرغی ہے. حاضی اسم اشارہ للمؤنث للقریب. دجاجہ مشار الی. ان آبجیکٹس میں آپ دیکھیں گے یہ سب مؤنث ہیں، یعنی سا، گڈی، دراجہ، کتا، دجاجہ. اس میں مؤنث ہم کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو اس میں آخر میں جو تا آیا ہے اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. پھر دوسری نیچے جو لائن ہے، ہادہ زہرۃ، یہ پھول ہے. ہادہ طفلۃ، یہ بچی ہے. ہاذہ اسم اشارہ، طفلۃ مشار الی. ہادہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے. ہادہ فتاۃ، یہ لڑکی ہے. یہ سب جو اسما ہے یہ مؤنث ہے، اسی لیے ہم نے ہاذہ استعمال کیا. یعنی ہادہ فتاۃ میں ہاذہ اسم اشارہ للمؤنث للقریب، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے فتاۃ مشار الی. تو ہم نے دیکھا کہ ہاذا اور ہاذہ میں جو اسماء و اشارہ ہے وہ قریب کے لیے. ہم اب بعید کی طرف جاتے ہیں کہ اگر ہم کو کسی شے کے طرف، کسی شے کی طرف اشارہ کرنا ہو وہ جو بعید ہو، اس کے لیے ہم ذالک اور تلک استعمال کرتے ہیں. یعنی انگریزی کا دیٹ، اس کا ترجمہ اب چینج ہوگا، یہ سے وہ. یہاں پہ جو لکھا ہے آپ کی سلائیڈ میں، ذالک نجم، وہ تارہ ہے. اس سے پہلے ہم نے ترجمہ کیا یہ، اب وہ، یعنی وہ یہ کوئی شے ایسی ہے جو دور ہے. ذالک نجم، وہ تارہ ہے. ذالک اسم اشارہ، اسی طریقے سے اب ہاذا اور حاذی کی جگہ اب ذالک آ گیا جو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. نجم مشار الی، نجم یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ذالک وہ انگریزی کا دیٹ، اور ترجمہ اس کا اردو میں وہ. اب میں اس کی قرأت کرتا ہوں. ذالک قمر، وہ چاند ہے. ذالک اسم اشارہ للبعید للمذکر، قمر مشار الی. ذالک طالب، وہ طالب علم ہے. ذالک ایسے ہی اسم اشارہ للبعید للمذکر، طالب مشار الی. ذالک کلب، وہ کتا ہے. ذالک جبل، وہ پہاڑ ہے. ذالک ثلج، وہ برف ہے. یہ جو آپ آبجیکٹس دیکھ رہے ہیں، ثلج، جبل، کلب، ان سب میں آپ پھر دیکھیں گے یہ مذکر ہے، اور یہ اس کی یہی علامت ہے کہ اب اس میں گولتا نہیں ہے. تو آپ کو یہ سیدھے واضح ہوگا کہ یہ مذکر اسما ہے، اسی لیے ہم نے ذالک استعمال کیا بعید کے لیے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالک ماء، وہ پانی ہے. ذالک جدار، وہ دیوار ہے. ذالک سریر، وہ چارپائی ہے یا پلنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ذالک اسم اشارہ للبعید المذکر، سریر مشار الی. ذالک قطار، وہ ریل گاڑی ہے، وہ ٹرین ہے. ذالک طبیب، وہ ڈاکٹر ہے. ذالک اسم اشارہ للبعید للمذکر، طبیب مشار الی. اب ذالک کا مؤنث یعنی تلکا، ترجمے میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گی. تلکا کا ترجمہ وہ یعنی دیٹ. لیکن فرق کہاں پہ آئی؟ یہی کہ اب جو جنڈر ہے یا جو جنس ہے آبجیکٹس کا وہ چینج ہو گیا. تلکا فتاتن، وہ لڑکی ہے. تلکا اسم و اشارہ اور فتاتن مشار الی. اس میں ہم دیکھتے ہیں خالی جنس چینج ہو گیا ہے. یعنی ذالکا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا تھا، تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب میں اس کی قرأت کرتا ہوں. تلکا فتاتن، وہ لڑکی ہے. تلکا سفینتن، وہ ناو ہے. تلکا شاتن، وہ بکری ہے. تلکا شاتن یعنی تلکا اسم اشارہ للمؤنث للبعید، شاتن مشار الی. تلکا بقرۃ، وہ گائے ہے. تلکا فضۃ، وہ چاندی ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں پھر جو اسما آ گئے ہیں ان میں پھر سے واپس گولتا آ گیا ہے کہ ہم پھر مذکر سے مؤنث کی طرف. اب یہ آبجیکٹ جو یا جو اشیاء ہے وہ مؤنث ہے. فتاتن میں بھی آپ دیکھتے ہیں گولتا ہے، سفینہ میں بھی، شاتن میں بھی، بقرہ میں بھی آپ نے دیکھا.
تلک فضۃ وہ چاندی ہے یعنی سلور. تلک سیارۃ وہ گاڑی ہے. تلک جامعۃ وہ یونیورسٹی ہے. تلک مجلۃ وہ میگزین ہے. تو یہ تلکا تھا. تلکا اسم اشارہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بعید جو اشیاء جو بعید چیزیں ہیں ان کے لیے تلکا استعمال ہوتا ہے لیکن مؤنث کے لیے. اس پہ ہمارا آج کا درس اختتام ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم یہ درس کو اختتام کریں اس سے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آج کیا پڑھا. تو ہم پہلی وہ فہرست الموضوعات پہ واپس جاتے ہیں. ہم نے مقدمہ بیان کیا. اس میں ہم نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کی جو تفسیر امام ابن کثیر فرماتے ہیں وہ دیکھی اور ہم نے اہمیت جانی عربی زبان کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد ہم نے حروف الہجا پہ بات کی وہ کتنے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے الحرکات الثلاثہ پہ بات کی یعنی جن کو ہم انگریزی میں فونیٹک گائیڈز بھی کہتے ہیں. اور ان حرکات الثلاثہ کے علاوہ جو دیگر فونیٹک اینڈنگس ہیں ان کو بھی ہم نے جانا. اور اسی کے ساتھ ہم نے فرق بیان کی حمزہ اور الف کے درمیان جو فرق ہے ان کو ہم نے بیان کیا. اور آخر پر ہم نے اسماء الاشارہ کا تذکرہ کیا اور کچھ اسماء الاشارہ ہم نے دیکھے ان کا ترجمہ کیا ہے اور ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کیا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن.